الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جاون میں جائے اوگن ہارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ہے ہمارا کہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی لوگوں کو مایوس کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات وہ ذات اقدس ہے کہ جس نے خود کتاب لا ریب قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے انہ هو التواب الرحیم، وہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کہی ہے کہ کبھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی داعیان اسلام کو، مبلغین کو، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں کروانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ زمین و آسمان اگر ہمارے گناہوں سے بھر جائیں تو اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ فقط بات اتنی ہے کہ میں اور آپ اس کی بارگاہ میں مانگنے والے بن جائیں، اس کے دروازے رحمت پر دستک دینے کا ہمیں طریقہ آ جائے، اور ہمیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ایسی توبہ نصیب کر دے کہ جس کے بعد ہم گناہ نہ کر سکیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس کی بہتری چاہتا ہے نا، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ فخر کشمیری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، نیکی اپنے طاقت سے نہیں کی جاتی، نہ ہی برائی سے اپنی طاقت سے بچا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے اسے گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو انہ هو التواب الرحیم، زندگی کے آخری سانس تک میرے رب کی رحمت کا جو دروازہ ہے، توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے، کھلا ہے۔ اور اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، وہ صرف رحمت نہیں کرتا، وہ نہایت رحمت کرتا ہے۔ یعنی اللہ پاک نہایت رحیم ہے، نہایت رحیم ہے۔ لیکن اس کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا تو آئے، اس سے کوئی توبہ کرنے والا تو آئے، اس کی بارگاہ میں کوئی آنسو بہانے والا تو آئے،
اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا تو آیا۔ آج ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، ہماری زبان پتھر سے زیادہ سخت ہے، جو سارا دن حسد، کینہ، قدورت، عداوت، تکبر کی زہر اگیلتی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جبکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آپ خود توجہ فرمائیں، اور اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے مسلمان کو زبان سے کس قدر، مسلمان بھائی کو زبان سے اذیت دیتے ہیں، اور ہمارے جو ہاتھ ہیں مسلمان کے گریبان تک تو ضرور جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، سرگودے سائیڈ پر ایک شخص جو ریڑھی پر مزدوری کر رہا تھا، آلو کی چپس بیچ رہا تھا، وہ بازار میں کھڑا ہے، ایک کوئی بڑا آدمی جسے وڈیرا ٹائپ کہتے ہیں، وہ اپنی بڑی گاڑی پر آیا، اس نے ہوٹر بجایا کہ راستہ دے دو۔ بس اس بیچارے مزدور کو ریڑھی سائیڈ پر کرنے میں دیر لگ گئی۔ وہ اپنی گاڑی سے اترا اور اس نے جو آئل، گرم آئل تھا جس میں وہ آلو کے چپس بنا رہا تھا، اس مزدور کے سر پر گرم گرم آئل ڈال دیا۔ اس کا چہرہ جھلس گیا، اس کی زبان میں لکنت آ گئی۔ اللہ پاک نے اسے زندگی دینی تھی، وہ بچ گیا۔ اور پھر ہم اپنی مونچھوں کو بل دے کر اور اپنی گردن کو اکڑا کر سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم بہت غیرت مند ہیں، ہم سے بڑا کوئی غیرت مند ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں معاشرہ سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی عظمت و شان کا جب ذکر کیا، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کی زبان اور مسلمان کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، اور جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، وہ خود سوچ لے، اور اس حدیث پاک کی تشریح خود اپنے گریبان میں جھانک کر کرے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمان کی عظمت و شان کا یہ ذکر کیا ہے کہ گالیاں دیتے تھے، کوئی تو دعا دیتے تھے، ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے تھے، کہ پتھر مارن والے یارا جے میرے ول آویں، لاواں سینے نال میں تینوں سدھا جنت جاویں۔ تو انہ هو التواب الرحیم۔ دوستو، وہ رات آنے والی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں 13 فروری یعنی جو کل جمعرات ہے، شب برات۔ بعض لوگ اپنے اپنے ہتھیار نکال کے بیٹھے ہیں، جی شب برات نہیں ہے، اس رات کی عبادت نہیں ہے، اور اس دن کا روزہ نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کو کسی بہانے، ہم لوگوں نے اپنی پاکٹ میں فتوے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی نیکی نہ کرے تب بھی خیر نہیں ہے، اور اگر کوئی نیکی کرنے لگے تو تب بھی خیر نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دی جاتی ہے ہر حکمت والی بات۔ تو جس نے شب برات منانی ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جس نے نہیں منانی وہ بھی مسلمان ہے، لیکن کسی کو نیکی کرنے میں فتوے داغنا کہ اس رات کی عبادت کسی سے ثابت نہیں ہے، دن کا روزہ کسی سے ثابت نہیں ہے، جبکہ احادیث میں موجود ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس رات تو آپ کی عبادت کا عالم یہ ہوتا تھا۔ دیکھیے نا، ہم گناہ گار ہیں، کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا،
لیکن امام الانبیاء حبیب کبریا جن کے صدقے رب کائنات نے اس کائنات کو سجایا ہوا ہے، ان کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا، اور ام المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو تو امام الانبیاء بنایا، اپنا حبیب بنایا ہے، تو آپ کو اتنی اور گناہوں سے آپ کو پاک رکھا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ دوستو، لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی، نیکی کا کوئی بھی موقع آئے، ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں، قلیل عمریں ہیں، جب سے دنیا بنی ہے لوگ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ماں کے شکم میں مر گیا، کوئی ایک سانس لے کر مر گیا، کوئی ایک ہفتہ، کوئی کئی دن، کئی سال، کئی 100 سال بھی جانا اس مالک کی بارگاہ میں ضرور ہے۔ یہ ابدی ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یاد رکھیے، ہمیشہ رہنے والی دنیا، یہ دنیا ابدی جگہ نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جس قسم کا بیج بوئیں گے آخرت میں وہی پھل ملے گا، خیر یرا شر یرا، وہاں چھوٹی سی خیر کا بھی اجر ملے گا، اور اگر اللہ نے قہر کیا تو چھوٹے سے شر کا بھی عتاب کیا جائے گا۔ تو ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں، اس چلتی عمر میں سرے راہ کوئی بھی نیکی کا عمل مل جائے کر لیجئے، ہو سکتا ہے رب کائنات جل وحدہ لا شریک کو ہمارے کسی عمل پر پیار آ گیا اور رحمت فرما گیا تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ رب کائنات جل وحدہ لا شریک اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں کا پیار ایک جگہ جمع کر دیا جائے، میرے رب کا پیار اپنے بندے کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہے، میرے رب کا پیار بندے کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور جب بندہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا قرب کیسا ملتا ہے، لوگ اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے کیسے بنتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا قرب لینے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا خاص بندہ بننے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ کثرت عبادت کرتا ہے، وہ فرض نماز بھی ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اشراق و چاشت، اوابین اور جو بھی اس کے ہتھے رزق حلال کماتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کی زندگی کے راستے میں جو بھی نیکی کا کام آ جائے وہ کرتا جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو طلب کرتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں آ کر اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر فرشتے پرواز کرتے ہیں، روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اہل ایمان کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو داخل کرتے ہیں جسے اللہ پاک اپنا بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ کثرت عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں اپنی شان کے مطابق۔ اللہ پاک کان، ہاتھ، زبان سے پاک ہے، لیکن اس نے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ فرمان خالق کا ہے، بیان کرنے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ فرمایا جب یہ بندہ، ان خصلتوں والا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں۔
رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، اور بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو لہٰذا انہو هو التواب الرحیم، اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک آدھی رات کے وقت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ اللہ پاک کی رحمت پکارتی ہے، لوگو اس سے لو لگائی ہے، اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو جسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، تم سوئے پڑے ہو، وہ ذات جو اونگ اور نیند سے پاک ہے اس کی رحمت پکاری، اٹھو ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، اٹھ کر کچھ مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں ہی کر لو۔ تو اس وقت رب کائنات آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو پکارتا، مانگو جو کچھ مانگنا ہے، مانگو جو کچھ مانگنا ہے، مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ تو اس وقت اللہ سے مانگیے، اللہ سے دنیا مانگیے، آخرت مانگیے، فرما بردار اولاد مانگیے، رزق حلال طلب کیجیے، اپنی پریشانیوں کو جب بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یقین کریں جب آج بندہ پریشان کیوں ہے کہ اس نے اپنے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء رحمت للعالمین ہیں، جن کے صدقے رب کائنات نے ساری کائنات کو سجایا ہے، آج آپ جب پریشان ہوتے تھے تو آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے طلب کرتے تھے۔ ان کو یہ تمام چیزیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا تو ایک اشارہ ہی کافی تھا، لیکن امت کے لیے ایک سبق تھا کہ جس نبی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جس نبی نے تمہیں اللہ کی وحدانیت کی پہچان بتائی ہے، جس نبی کو تم خاتم النبیین مانتے ہو، اس نبی کی تعلیم تمہیں یہ بتا رہی ہے جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو اس خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور جب بندہ پریشان ہوتے ہی اگر وضو ہے تو بہتر ہے، اگر وضو نہیں ہے وضو کر کے فوراً مکروہ وقت دیکھ کر 2 نفل حاجت پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، گردن جھکا کے، گڑ گڑا کے، رو کے، اگر رونا نہیں آتا ایسی شکل بنائے کہ اللہ کو وہ شکل ہی پسند آ جائے، پھر اپنے مالک سے طلب کرتا ہے، اپنے مالک سے باتیں کرتا ہے۔ آج تو ہم مسجد میں جاتے ہیں، امام کا سلام بعد میں پھرتا ہے، ہم جوتیوں کے پاس پہلے پہنچے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ مسجدوں میں بھی جائیں نا، آخری دعا کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کر لیا کریں، اپنے رب سے باتیں کر لیا کریں، کیونکہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کے لیے شفاعت کرے گی، گواہی دے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، بعد میں باقی اسباب ہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے پیچھے جب قوم دوڑی، آپ ایک جنگل میں نکلے تو آپ نے ایک درخت کی کھو کو دیکھا، خالی درخت، یعنی کھو کہتے ہیں پرانے جو درخت ہوتے تھے نا، ان میں رہنے کے لیے جگہ بن جاتی تھی، تو اس درخت سے کہا کہ مجھے پناہ دے، درخت چرا، آپ اندر چلے گئے، درخت بند ہو گیا، شیطان ابلیس انسانی شکل میں دیکھ رہا تھا کہ زکریا اس درخت میں چھپ گیا ہے۔ قوم پہنچی، اس نے قوم سے کہا تمہارا نبی جو تم سے دوڑ کر ادھر آیا وہ اس درخت کے اندر چھپا ہوا ہے، آرا چلاؤ۔ جب آرا چلا آپ کے دماغ تک پہنچا، آپ نے ہائے کرنے کی کوشش کی، اس وقت اللہ پاک نے آواز دی، اب نہیں، اب اگر انبیاء کی صف میں رہنا ہے تو اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے رکھ دے اور چر جا، اگر تھوڑی سی بھی آواز نکلی تو انبیاء کی صفوں سے تیرا نام نکال دوں گا۔ اگر کاش پہلے درخت سے پناہ مانگنے سے پہلے تو مجھے بلاتا تو کبھی اس نوعیت تک نہ پہنچتا۔ تو وہ ہم کس بات کی مولی ہیں جو انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہیں، ہاں جی، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اس سے مانگنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا وسیلہ دے کر، صحابہ کا وسیلہ دے کر، ازواج مطہرات کا وسیلہ دے کر، خلفۂ راشدین کا وسیلہ دے کر، کربلا کے شہداء کا، جنتی جوانوں کے سردار کا، سیدہ کائنات کا
مولا کائنات کا، نیک لوگوں کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے کہ اللہ تو سنتا ہماری بھی ہے، لیکن جو نام تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں ان کی تو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک ایسی توبہ چاہتا ہے کہ جو توبۃ النصوحہ ہو، اس کے بعد پھر گناہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب کر دے۔ ہم سارا دن جب سے اٹھتے ہیں سوتے وقت تک گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم مرنے سے پہلے ایسی توبہ کریں، مرنے سے پہلے اللہ پاک ہمیں ایسا سجدہ نصیب کر دے جس کو میرا اللہ قبول کر لے، جس کو میرا رب قبول کر لے۔ تو یہ اللہ پاک سے ہمیشہ مانگنا ہے۔ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ پڑھا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ آپ بھی پڑھا کریں، یقین کریں یہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ ان ناموں کو پکارنے والا مشکل اوقات میں ایسے نکلتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا پڑھیے یا حیو یا قیوم، یا حیو، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے۔ تو ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طلب کیا کریں، یا حیو یا قیوم۔ میرے والد محترم، اور یہ میں نے مجرب دیکھا ہے، قبلہ والد محترم اللہ کے ولی تھے، ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ مجھے بتائے، آپ نے کہا یہ پڑھا کرو ہما، میں پڑھتا ہوں اور مشکلات میں سے ایسے نکلتا ہوں جیسے مجھے خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حقوق اللہ یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہے، یہ فرض ہیں۔ ان کے بعد پھر حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد میں سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، یعنی جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہوں گے۔ فرمایا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، اور اس کا نسخہ بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے، یہ کوئی مشکل نسخہ نہیں ہے کہ اللہ کریم کے اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کی زبان سے، مسلمان کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ یار ہم سارا دن بغض، کینہ، قدورت، عداوت، حسد، اونچ نیچ، کالا گورا، عربی اجمی، امیر غریب کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ہاں جی، اور ہمہ وقت گناہوں کی دلدل میں پھنسے جاتے ہیں۔ یہ حدیث جب پڑھی جاتی ہے، غور کی جائے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں، ہم تو ہمہ وقت اپنی زبان سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہم تو تیار ہوتے ہیں کہ کوئی اینٹ مارے اسے پتھر ماریں، طاقت نہیں پہاڑ کو اٹھا کے ماریں، پہاڑ کو اٹھا کے ماریں۔ خدا را ان باتوں پر توجہ دیجیے گا، یہ کوئی باتیں میری یا میرے ابا جی کی نہیں ہیں، یہ امام الانبیاء، حبیب کبریا، وجہ وجود آدم، وجہ کائنات، امام کائنات، جن کے صدقے رب کائنات نے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ سب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس کی خیرات ہے۔ اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے راستے کا ہمیں پتہ بتایا ہے، جنت کا راستہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم بتایا ہے۔ فرمایا مرنے سے پہلے توبہ کیجیے، وہ صوفیہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اب مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرنے سے پہلے ایسا کام کر جاؤ، تمنا ہے کہ اس دنیا میں
کوئی کام کر جائیں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. اپنی زندگی کا مقصد کیا بنائیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو کل پاکستان میں شب برات ہے. ہاں جی، دن 14ویں کا رات 15ویں کی شاید. امارات میں آج شب برات ہو تو کبھی کبھی برابر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایک دن اوپر نیچے ہوتا ہے. وعلیکم السلام. بخار ہے واش روم کی چابی نہیں. لہذا شب برات کی جو رات ہے، ضروری نہیں کہ آپ ساری رات جاگیں اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھ سکیں. ساری رات جاگنے کا مقصد نہیں ہے فجر کی ساری رات بھی جاگیں اور فجر کی نماز رہ جائے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی، اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. مسلمان کی ہر رات شب برات ہے. بعض جو شب برات کے مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شب برات کا روزہ کون سا ہوتا ہے، رات کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا. تو ان عقل کے اندھوں سے بندہ یہ پوچھے رات کو کون روزہ رکھتا ہے؟ روزہ تو رکھا جاتا ہے، نفلی روزہ ہوتا ہے نا، کوئی فرضی روزہ نہیں ہے. فرضی روزے تو وہ 29-30 روزے نا، وہ تو رمضان المبارک میں جو نیکسٹ منتھ آ رہا ہے. شب برات کا مطلب ہے، شب کا مطلب ہے رات، برات کا مطلب ہے چھٹکارا. یعنی اس رات رب کائنات، حدیث پاک میں آتا ہے، 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی بخشش نہیں کرے گا. ہمیشہ شراب پینے والا، زنا کرنے والا اور اپنے والدین کا نافرمان. یہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے اللہ پاک بخشش نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. تو اپنے والدین سے معافی طلب کریں. میں آپ کو کیا عرض کروں، میں خود گناہ گار ہوں. دنیا کے سارے گناہ گار ہیں ہی نہیں ہیں نیکوکار لوگ ہیں، میں بہت بڑا گناہ گار آدمی ہوں. آپ میرے لیے دعا فرمائیں. ہم ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کے محتاج ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کے محتاج ہیں. ایک دوسرے کے حق میں دعا کیا کریں. جب بھی دعا کیا کریں نا تو جمع کا صیغہ رکھا کریں. تو اللہ پاک رحمت فرماتا ہے کہ کیسا بندہ ہے جو سب کے لیے دعا کر رہا ہے. جب ہم سب کے لیے دعا کریں گے تو اس میں ہم سب شامل ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں کر لوں گا بات. کرسی پالا بیٹھا ساڑھے 9 میں گل